سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کی ہر سطح پر مدد کرنے کے لیے تیار۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، سعودی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات دیں گے۔ سعودی سرمایہ کار پاکستان کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ SIFC سرمایہ کاری کے لیے ہم خدمات انجام دے رہی ہے۔ SIFC کے پلیٹ فارم سے منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ محمد بن سلمان کی سعودی عرب کو جدید بنانے کی پالیسیوں کا معترف ہوں۔ سعودی عرب ملازمت کے مواقع کے لیے اہم ملکوں میں شامل ہے۔ پاکستان کے مشکل وقت میں مدد پر سعودی عرب کا مشکور ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی سرمایہ کاروں کے اعزاز میں عشائیہ کی تقریب سے خطاب۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے وفد کو ٹیکس اقدامات کے بارے میں بھی بریف کیا۔ PIA کی نجکاری کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔ سعودی وفد نے وزیر خزانہ سے معاشی صورتحال اور آؤٹ لک پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد نے زر مبادلہ ذخائر، IMF پروگرام، آئندہ بجٹ کے اہداف پر تفصیلی بات چیت کی۔ وزیر خزانہ اور سعودی سرمایہ کاروں کے درمیان ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان بتدریج معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کاروباری ماحول آسان بنانے کے دانشمندانہ اقدامات کیے۔ مہنگائی میں کمی اور اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں مائکرو اکانومک استحکام کے اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں۔ وزیر خزانہ کی گفتگو۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا رواں ماہ دورہ پاکستان کا امکان۔ سعودی ولی عہد وفد کے ہمراہ پاکستان آئیں گے۔ دورے کے دوران $5 ارب کی سرمایہ کاری کے فیصلوں پر عمل درآمد کی یادداشتوں پر دستخط متوقع۔ سعودی ولی عہد کے دورے سے متعلق حتمی تاریخ رواں ہفتے طے ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد کے دورے سے متعلق انتظامی امور کی خود نگرانی کا فیصلہ۔ سعودی ولی عہد کا 2019 کے بعد پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ پاکستان G20 اسکواڈ دورہ آئرلینڈ کے لیے اڑان بھرنے کے لیے تیار۔ قومی ٹیم کچھ دیر بعد براستہ دبئی آئرلینڈ کے لیے روانہ ہوگی۔ شاداب خان اور حسن علی آئرلینڈ میں قومی ٹیم کو جوائن کریں گے۔ فاسٹ بالر محمد عامر ویزے میں تاخیر کی وجہ سے اسکواڈ کے بعد میں جوائن کریں گے۔ آنے پوا تو باجی بچے ہیں ایسے۔ چیف جسٹس کا فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر اظہار برہمی۔ سمجھ نہیں آ رہا یہ کس قسم کی رپورٹ ہے، کوئی فائنڈنگ نہیں دی، ملک کا وقت کیوں ضائع کیا؟ شہادتوں اور ثبوتوں کو سامنے لانا کمیشن کا کام تھا۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں فیض حمید کے بیان پر انحصار کیا۔ کمیشن نے یہ نہیں بتایا حلفی خلاف ورزی کس نے کی۔ کیا ایک اور 9 مئی کا انتظار ہو رہا ہے؟ فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل درآمد ہو جاتا تو 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے۔ چیف جسٹس کے فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل درآمد کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ اٹارنی جنرل نے فیض آباد دھرنا کیس کی انکوائری رپورٹ عدالت میں پڑھ کر سنائی۔ لگتا ہے دھرنا کمیشن کا واحد کام فیض حمید کو الزامات سے بری کرنا تھا۔ کمیشن لکھ رہا ہے آدمی ایک مقدس ادارہ ہے، تو کیا عدالت اور پارلیمنٹ کم مقدس ہے؟ سارا نظر پنجاب حکومت پر گرا دیا۔ مداخلت نہ کرنے پر ساری رپورٹ پنجاب حکومت کے خلاف لکھ دی۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ عدالت نے کمیشن سے ذاتی آبزرویشن پر تحریری جواب طلب کر لیا۔ کمیشن چاہے تو ذاتی حیثیت میں بھی پیش ہو سکتا ہے۔ کمیشن کی رپورٹ میں جوابیات کی جھلک نظر آتی ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم نامہ جاری۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے آئندہ سماعت تک رپورٹ طلب کر دی۔ Today we will introduce you about our dust-free powder station. Its factory has the powder spread into the workshop everywhere. How we solve it? We will be having the solution for you. So the first one, you should be open this cover first, and then the worker cut it. جنرل کا جواب آیا تھا، اٹارنی جنرل کا جواب۔ آؤٹ آف دی وے جا کر اس جنٹلمین کو رپورٹ میں بری کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا خوبصورت اتفاق کا اتنی نظر ثانی درخواستیں دائر ہوئی؟ کسی نے نظر ثانی کی منظوری دی ہوگی، وکیل کیا ہوگا، ساری پیپر ٹریل کی طرح ہے۔
क्या कमीशन ने टीएलपी की तरफ से किसी को बुलाया? शायद टीएलपी वाले उनकी मुआवनत कर देते, उनको बुलाते हुए उन्हें डर लग रहा था। जिनसे मुतालिक इंक्वायरी कर रहे थे उनका मौक़िफ़ ले लेते। उनको भी नहीं बुलाया गया जिनके पास से असला बरामद हुआ। असला लाने वालों की नीयत तो वाज़िह थी कि वो पुरअमन मुजाहिरीन नहीं। तहक़ीक़ाती कमीशन ने लिखा धरने की ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत थी। लगता है कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ था। मुल्क को नुकसान पहुंचाना तो जैसे बुनियादी हक बन गया। आग लगाओ, मारो, ये हक बन गया। कहते हैं बस आगे बढ़ो। माजी से सीखे बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। यहाँ 18 बच्चे मर गए। जो माजी से सबक नहीं सीखता उसे सिखाया जाता है। चीफ जस्टिस कादिर फादीसा के रिमार्क्स। फैजाबाद धरना अमर बरामद केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फैसले की मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। उन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान अपने फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। क्या ज्यादा नशिस्तें बांटना तनासब के उसूल के खिलाफ नहीं? अवाम ने जो वोट दिया उस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन से नहीं। आइन क्या कहता है इससे गर्ज है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। एक जमात इंतखाबी निशान होने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला। केस की समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा? फैसला जजेस कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी।